بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج جمعرات 8 جمادی الاول 1442 ہجری اور 24 دسمبر 2020 عیسوی، آج کے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا درس قرآن پروگرام باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل۔ سورہ روم کی آیت 54 ہے۔ اس سورت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے بالخصوص قیامت کے منکرین، بعد الموت دوبارہ زندگی کو جھٹلانے والے مکذبین کا دلائل سے رد فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہم تو مانتے ہیں ہمارے ایمان کو قوت اور تازگی عطا فرمائی ہے۔ آیت پاک میں ارشاد ہے کہ اے بندے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی ذات ہی پر غور کر لے کہ حق تعالی شانہ نے نظام قدرت میں تیرے لیے ابتدا میں ضعف اور کمزوری ناتوانی رکھی ہے، پھر تمہیں جوانی شباب قوتوں کا عروج بخشتا ہے، اور سورج جب نصف النہار پر آ کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ انسان کی جوانی قوت عروج پہ وہ مگن ہوتا ہے، لیکن بالوں کی سفیدی شروع ہو کر اس کے ذوق کو بیان کرتی ہے کہ جناب اب بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بڑھاپے کے بعد اور کچھ نہیں، اس دنیا سے کوچ ہے۔ آیت پاک یوں بڑی مختصر، لیکن اس کی تشریح اور حق تعالی شانہ نے اس کے مضامین میں جو وضاحتیں رکھی ہیں، واقعتاً وہ حدیث پاک کے لفظ لا تنقضی عجائبہ، اللہ کے کلام میں جو لطائف، حکمتیں اور وسعتیں ہیں، یہ ایک سمندر ہے جو موتیوں سے مالا مال ہے۔ جتنی کوشش کوئی کرتا ہے اس کے مطالب، معانی اور وضاحت، پھر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان کہے میں نے اللہ کے کلام کے تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا، نہیں، اس سے آگے اور موتی ہیں، اس سے آگے اللہ کے کلام کا اور نور ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہنے والا حق تعالی شانہ کا وہ سچا کلام ہے جو انوکھا ہے، جو شان اعجاز ہر جگہ پر اپنی دکھاتا ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ پاک نے ہم انسانوں سے خطاب کیا ہے کہ تمہیں میں نے کمزوری سے
قوت کی طرف اور قوت سے پھر کمزوری کی طرف تخلیق کیا ہے۔ ابتدا کو ہم دیکھیں تو منی، پانی ناپاک وہ بھی، اور اس کی ایک حقیر سی بوند کو رحم مادر میں اپنی قدرت سے تخلیق یوں کیا کہ اس پانی کی بوند کو پہلے منجمد خون جمع ہوا، پھر بوٹی، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائیں، اور پھر شکل و صورت 4 مہینوں میں تیار کر کے پھر اس کو بڑھایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم چیزیں بناتے ہو، اندھیرے میں بجلی چلی جائے تمہارا سارا کام بند ہو گیا، اندھیرا۔ رحم جس میں انسان کو بنایا جاتا ہے وہ تھیلی، اور پھر بچے کے اوپر ایک جھلی، تم انڈا توڑتے ہو تو چھلکے کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی مشین حق تعالی شانہ کی بنائی جیسی اس صفت والی شے نہیں۔ نقل تو بنا سکتے ہیں ایک پھول گلاب کا، پلاسٹک کا، لیکن اس میں جیسے قدرت نے گلاب کی پتی میں رنگت کے ساتھ خوشبو سموئی ہوئی ہے، وہ کہاں سے لاؤ؟ حق تعالی شانہ نے اے بندے دیکھ تجھے اور سب انسانوں، پوری کائنات کو اپنی صفات کی گوناگوں پرتوں سے اور عجیب رنگ برنگ اور ڈھنگ سے تمہیں پیدا کیا۔ سب کا رنگ ایک نہیں، کسی کا سفید، گورا، چٹا، کوئی کالا، اور بہت ہی سخت کالا بشی دیکھے تو عجیب ان کے وہ سیاہی میں کتنی شدت ہے۔ پھر ہر شے میں قدرت نے 2 بندوں کو ایک جیسا ہونے نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ چند انچ کا تو یہ چہرہ ہے، لیکن 8 بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہے، غذا ان کی سب چیزیں ایک ہی گھر میں پیدا ہو، الگ الگ ان کی ذہنیت، ان کا شعور، ان کے کام، چال ڈال، ہر شے میں اللہ کی قدرت نمایاں ہے۔ بندہ پھر نہ مانے تو واقعتاً ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی ساری ہی قدرتوں اور نعمتوں کا منکر، یہ تو ہمیشہ کی سزا کا مستحق ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمائی ہے، کم از کم اپنے ذوق کو دیکھ لیتا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آتے ہو کون لاتا ہے؟ ثم السبیل یسرہ، ساری دنیا کی سائنس، ڈاکٹری، عقل یہاں حیران رہ جاتی ہے، جس راستے سے ماں کے پیٹ سے تمہیں دنیا میں لایا وہ اللہ کا کمال اور شان قدرت ہے، ورنہ تو یہ پیدائش ہی ممکن نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی تمہیں ایسی خصوصیات بخشی کہ بچہ روتا ہے۔ اس کو کس نے رونا سکھایا؟ ماں تڑپتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، رونے سے وہ تو رو رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، نہیں، اس کا اشارہ ماں کو سمجھایا کہ یہ کیا کہتا ہے رونے کے ڈھنگ میں۔ اور کس ذات نے اس کو بتایا کہ ماں کے پستان کو تو نے ہونٹوں سے، اور ابھی دانت نہیں نکلے اور اس جگہ سے تو نے دبانا ہے، دیکھ ہم تجھے دودھ دیں گے، تیری مکمل غذائیت۔ ایک ایک چیز سوچنے کی اور قابل غور انتہائی ہے کہ اللہ کی قدرت بندے تجھے نظر ہی نہیں آتی۔ تو کہتا ہے میں رب کو دیکھ، تو اس کی قدرتوں کا تو ادراک کر۔ خلقکم من ضعف، پھر آہستہ آہستہ طاقت بخشی اور جوانی تک معاملہ آیا۔ اور عجیب لکھا ہے کہ دنیا کے جتنے جاندار ہیں ان کے بچے کوئی دنوں میں، کوئی ہفتوں
اور مہینوں میں یا چند سالوں میں بس جوان ہو جائے۔ انسان کا بچہ ایک ایسا ہے کہ وہ 15 سال تک بچپن کے مراحل میں رہتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جان بوجھ کر بھی باتیں بلاتا ہے، بلانا اللہ پوسا، گود میں کندھے پہ باپ بٹھاتا تھا، کیا کچھ محبتیں کرتا تھا، اور یہ ظالم جوان ہوا، باپ بوڑھا ہوا، اسے کھانسی لگی، کرونا ہو گئی، توبہ استغفر ہو گیا تو لوگوں نہ دسو۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ تھے ہمارے، ہم 3-4 مل کر دوست ان کی عیادت کو گئے، چند دن ہوئے تو جا کر ایک ہمارے دوست نے ہاتھ آگے کیا، اس کا بیٹا کہتا ہے چلو کوئی گیٹ پہ ہمیں کہہ دیتا کہ آپ جا کر بیٹھ، نہ بھی یہاں ہٹ جائے تو کرونا ہے۔ اور بیچارے کا سامنے 3 جوان بیٹے شادی شدہ اسی گھر میں رہ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں جاتا ہوں 2 دفعہ گرا ہوں، اینا علماء نے نہیں کیتا کہ پیو نو پھاڑ کے باپ وچ لے جائیے تو انہوں لے۔ یہ اللہ پاک نے ہر چیز میں حکمتیں رکھی ہیں کہ 15 سال تک تیرا بچپن، تیرا خرچ، تیری ہر چیز وہ پوری کرتے ہیں۔ ماں کے پاؤں میں جوتا ہو نہ ہو، بیٹا جس پر انگلی رکھے گا وہ بیچاری لے کر دے، باپ کو قرض لینا پڑے خود بھوکا رہے گا، لیکن نہیں، اولاد کو کبھی نہیں رکھے گا۔ اس نے صحیح لکھا ہے کہ ایک باپ 6 بیٹوں کی پرورش کرتا ہے، لیکن 6 بیٹے مل کر ایک باپ کو چند دن اور چند ہفتے مہینے نہیں سنبھالتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، تو نے ماضی کو بلا دیا، مستقبل کے اوپر بھی تو نظر نہیں رکھ رہا، تیرا حال بھی تو یہی ہونا ہے، تو نے بوڑھا نہیں ہونا۔ حقائق لکھی ہے کہ وہ کھانسی بہت تھی بوڑھے کو، باپ کو، تو اس کا بیٹا تنگ آ گیا، بیوی بھی روز کہتی تھی مگروں لا بوڑھے، یہ ساری رات سون نہیں دیں۔ اس نے کندھوں پہ اٹھایا اور دریا کے کنارے لے گیا، پھینکنے لگا اس پانی میں۔ اس نے کہا یہاں نہیں۔ باپ نے کہا کہ تھوڑا سا گہرے پانی میں کر دو، آگے تھوڑا سا کر کے مجھے گرا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آندھے تھے میں اپنا ابا سٹھیا سے۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ جو اولاد ماں باپ کی قدر، عزت اور ان کی خدمت کرنے والی ہو تو اللہ تعالی شانہ اس کی اولاد کو اس کے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ خلقکم من ضعف اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تو کچھ نہیں جانتا تھا انسان، جب پیدا ہوا اللہ نے تجھے پھر عقل دی، شعور دیا، قوتیں عطا کی، ہاتھ اور پاؤں میں تو دوڑتا بھاگتا، یہاں تک نہیں اب تو چاند پہ چھلانگے لگا رہا ہے اور اگلے ستاروں پہ کمندے ڈالتا ہے۔ ماضی کو بلایا ہے ظالم تو مستقبل کو ہی دیکھ لے، آگے کیا ہوگا، بڑھاپا آئے گا، ذوق اور کمزوری۔ اور اس رب کریم نے تجھے اپنے کرم اور رحمت سے آنے والے سارے حقائق بتائے اپنی کتاب کے اندر۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ اللہ کی صفات جیسے قرآن پاک میں دنیا کی کسی کتاب اور جگہ میں نہیں ملتی، وہ علم والا، وہ قدرت والا، وہ بخشنے والا، وہ سب عطائیں کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک پست قد والے آدمی کو دیکھا، چھوٹا سا قد ہے اور وہ چلتا ہے، دوسرے تو 2-4 قدم میں وہ ہو گئے، اس کے بیچارے کی ٹانگیں بھی چھوٹی چھوٹی ہے، 7 قدم رکھ جی میں پنجابی ریڑھ ریڑھ کے پہ چلتا ہے۔ اس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیسا قد اور قامت بخشا ہے کہ انسان جیسی حسین، بہترین اور احسن تخلیق اللہ فرماتے ہیں تمہیں سب سے بہتر بنا۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس میں لکھا ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، دماغ، کان، پرزے، دل، گردے، یہ ایک ایک چیز، ایک ایک جہان اور پوری فیکٹری سے بڑھ کر، اس پر اگر غور موٹی سی نظر ڈالی جائے تو لکھا ہے اہل علم نے کہ ایک بڑا جہان ہے زمین سے آسمان تک، اس میں پہاڑ اور زمین کی اقسام، کہیں چٹیل میدان ہے، کہیں باغ و بہار ہے، کہیں بہت کچھ اگا ہوا ہے، کوئی خالی زمین پڑی ہوئی ہے، کہیں ندی نالے ہیں۔ فرمایا کہ غور کرو یہ سارا تو تیرے اندر بھی ہے، کہیں نہریں ہیں، دریا ہیں۔ دیکھو اللہ تعالی شانہ نے آنکھ میں بھی پانی بنایا ہے، منہ میں چشمہ میٹھا لگایا ہے، آنکھ کا پانی نمکین بنایا ہے، اور ناک اور کان میں اور پھر مثانے میں جو فضلہ پینے کی چیزوں کا، اور اسی طرح جب انسان چینکتا ہے تو آندھی کا ایک منظر، طوفان آتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے، تو اس کا ایک نمونہ تو ہمارے اندر سورج، چاند، ستاروں کا نظام ہے۔ یہ آنکھیں ہیں انسان کی، اور دماغ کے اندر ایک نور ہے، وہ علم اور شعور اور عقل ستاروں کی مانند ہے۔ فرمایا کہ انسان میں بھی پہاڑ ہے جو ہڈیاں اس کی ہیں، اور کبھی زلزلہ آتا ہے تو انسان کا جسم بھی کبھی اچانک کپ آتا ہے۔ وہ سارے نمونے ثابت کیے ہیں انسان کے اندر کہ یہ باہر نہ بھی دیکھے تو اپنی ہستی میں غور کر کے، اپنے رب کی قدرتوں کا یقین کر کے، اور آخری نتیجہ مستقبل پہ نظر کر کے، جس رب کریم نے یوں سارا کچھ کر دیا ہے وہ آخرت میں بھلا کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور یہی اس آیت کا خلاصہ ہے۔ حق تعالی شانہ یقین کی تکمیل نصیب آمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وقدر اسمہ وردم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا کر۔ یا اللہ پاک تمام تنگیوں، تکالیف، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات عطا فرما، حفاظت عطا فرما۔ تمام بیماریوں اور وباؤں سے اور کورونا سے سب انسانوں کو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو ہماری سیئات ہیں اس کا سبب ہیں، ہم سب انسانوں کو پکی توبہ، ہدایت، ایمان، عمل صالح نصیب فرما۔ ہمیں، ہماری آل اولاد، نسلوں کو قرآن پاک کا نور نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں یہ ہمارا شفیع بنا، سفارشی بنا۔ یا اللہ پاک خیر کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ موت سے پہلے ہمیں اس جہان کے لیے کچھ سرمایہ کرنے کی، نیک اعمال کی توفیق ارزانی فرما۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما۔ ہم سب کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی